تمہیں لوگوں کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں کہا ہے، تمہیں تو نبی کے پیچھے چلنے کے لیے کہا ہے۔ ہاں، یہ ہمارا شرف ہے، یہ ہماری بزرگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی ایرے گہرے کے حوالے نہیں کیا ہے، کہ نبی بھیجا ہے، اور نبی بھیج کر پھر اللہ نبی کی رہبری اپنے علم سے کرتے ہیں۔ نبی کو بھی اللہ ویسے نہیں چھوڑتے، بلکہ نبی کی رہبری اللہ کریں گے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ نبی کا رہبر ہے۔ نبی ساری دنیا کا رہبر، ساری دنیا کی رہبری کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کے لیے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کے لیے اللہ کا علم یعنی قرآن پاک، اور اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاویں۔ ہر آدمی کی صلاحیت امانت ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، بولنے کی، کرنے کی جتنی طاقتیں دی گئی ہے، یہ امانت ہے، ہماری اپنی نہیں ہے، اور یہ امانت دی گئی ہے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے۔ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ میری صلاحیت مجھے کیوں دی گئی ہے۔ اس لیے صلاحیتیں برباد ہو رہی ہے، جی ہاں، اور ماحول بھی خراب ہو رہا ہے، کیونکہ صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو امانت سمجھو، جی ہاں، یہ کسی کام کے لیے دی گئی ہے۔ صحابہ لوگوں کو اس پر ابھارتے تھے کہ صلاحیتوں کی قدر کرو، اللہ تم سے اپنے دین کا کام لیں گے، وہ تم سے بڑے بڑے کام لیے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ بڑے فقیہ ہیں، بڑے ذی علم ہیں۔ ان کو کوفے میں رکھا گیا تھا تعلیم و تبلیغ کے لیے، تو انہوں نے بہت کام کیا وہاں۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے، تو ایک گانے والا گانا گا رہا تھا، گویا وہ گا رہا تھا۔ ابن مسعود گزر رہے تھے تو کان پر وہ گانے کی آواز پڑی، تو سر پر کپڑا ڈال لیا۔ ایک منکر چیز ہے، ایک ناجائز چیز ہے، گا رہا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب یہ لغو چیز پر سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو کپڑا ڈال کر کے وہاں سے گزرے، اور یہ کہتے ہوئے گزرے کہ کتنی اچھی آواز ہے، کاش کہ یہ آواز قرآن شریف پڑھنے پڑھانے میں ہوتی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلاحیتوں کو دین پر لانے کے پر لیے بات ہے، کتنی اچھی آواز ہے۔ یہ نہیں کہا یہ آدمی نکما ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ نکما ہے، فضول میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ یہ کبر ہے، کسی کو حقیر سمجھنا ہماری دعوت میں نہیں ہے۔ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دعوت اور تبلیغ تو خوبیوں کا لین دین ہے۔ یہ سوچو، یہ دیکھو لوگوں میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اس آدمی میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے، اس علاقے کے رہنے والوں میں کیا خوبی ہے۔ یہ ایک نظر ہے یہ دعوت کے لیے، کیونکہ ہم کو لوگوں کی صلاحیت چاہیے، لوگوں کا مال متا نہیں چاہیے دین کے لیے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ لاؤ، ہم کہیں گے لگاؤ، ہم نہیں کہیں گے لاؤ، کیا کہیں گے؟ یہ لگاؤ۔ مولانا یوسف صاحب کے پاس ایک آدمی آئے تھے کوئی رقم لے کر کے شروع میں، اور درخواست یہ کی کہ آپ کے پاس بہت لوگ آتے ہیں اور بہت لوگ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، میں ایک رقم لے کر آیا ہوں، آپ اسے قبول کریں اور یہ آنے جانے والوں کو دیں۔ تو مولانا نے فرمایا مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ بھی نہیں کہا کہ تیری رقم نہیں چاہیے، یہ نہیں کہا، منع ہے، کیونکہ وہ محبت سے پیش کر رہا ہے، تو محبت کے جواب میں تکبر نہیں ہوتا کہ نہیں چاہیے۔ مولانا نے یہ جواب دیا کہ مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت نہیں، آپ آ جائیے۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کی صلاحیت اللہ پر لگ جائے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔